الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم دیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبر پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم آج ہم مرکزی امام احمد رضا کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں اور جن کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ حکیم من طبیب من جی پیر جناب پیر صاحب پیر سید خرم ریاض رضوی القادری آپ کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور میرے بڑے سارے موجود ہیں حقیقت میں بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں اور یہ میرے بڑے بیٹے ہیں جو اس چھوٹے کو کہتے ہیں یہ بڑا ہے حقیقت میں تو امتحان ہمارا ہے کہ جب ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں یہ بات ہے موضوع سے ہٹ کر کہ بڑے وہ ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں اب ہمارا بڑا بننے کا وقت ہے جو ہم اپنے چھوٹوں کو بڑا بنائیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہرگز میں اس کے لائق نہیں بالکل بھی اور جو انہوں نے کہا وہ ان کا بڑا پن ہے کوئی کمال نہیں کوئی بات نہیں کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا
یا یوں، اور یہ بڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس چھوٹے کو تھوڑی سی جگہ دے دو، ورنہ ذاتی حیثیت میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی بلبلہ نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ میرا تعارف تو ذاتی اتنا کافی ہے کہ ہم بابا جی کی ویل چیئر کھینچتے رہے، بس اتنا تعارف کافی ہے۔ اگر کوئی میرا ذاتی تعارف پوچھے تو اتنا تعارف کافی ہوگا، اور ہم نے اس کی ویل چیئر کھینچی ہے جس نے امام احمد رضا کی سنت ادا کی ہے۔ امام احمد رضا ہے کون؟ سارے نعرہ لگا رہے تھے، میں دو الفاظ کا اور اضافہ کر دوں۔ ایک تو نعرہ نا عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، غیرت و عظمت، غیرت و عظمت۔ ہاں، یہ جو ہے نا اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی۔ غیرت و عظمت، غیرت و عظمت، اور اس کا مظہر جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی ہیں ہمارے قائد۔ اور بابا جی فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت نے چومکھی لڑائی لڑی ہے، چومکھی، اور اس کے بعد جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ علامہ خادم حسین ہمارے قائد نے، قائد ملت اسلامیہ نے لڑی ہے، اپنوں کے بھی خلاف، بیگانوں کے بھی خلاف، اور جناب یہودیوں کے بھی خلاف، نصرانیوں کے بھی خلاف، حضور کے گستاخوں کے خلاف۔ جس جہد سے کوئی حضور کی ذات پر آیا ہے اس جہد سے آگے امام احمد رضا کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی جس جہد سے امام احمد رضا کی طرف آیا ہے اس ہر جہد سے آگے علامہ خادم حسین رضوی کھڑے ہیں۔ بس چند باتیں کرنی ہیں، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ حضور کی محفل میں اور حضور کی مجلس میں بابا جی فرماتے تھے اسی طرح ادب سے بیٹھنا ہے جس طرح صحابہ کرام بیٹھے کرتے تھے۔ آج بھی ادب ہوئی ہے اسی ادب سے، اسی جناب بالکل وہ ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر، اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ لیکن ہمارے بابا جی اس پہ ترمیم کر کے پڑھتے تھے کہ نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا۔ ہاں، وہاں تو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ یہ ضروری ہے، اور ادب ہی تو ساری چیز ہے، ادب کے بغیر کوئی بات نہیں۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر کوئی چیز ہر شے نہ حاصل ہے، اور اگر ادب میسر آ جائے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ لم یترنم مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ، کہتی ہیں کہ دوسری حدیث میں الفاظ ہے لم یترنم کراہیۃ ان ینتبہ رسول اللہ، کہتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری تھی، جب حضور گھر میں نہ تشریف فرما ہوتے تو وہ بکری بے چین دوڑتی، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر۔ بکری جدائی میں حضور کی، کبھی گھر کے اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، لیکن کہتے ہیں جب حضور تشریف لے آتے تو گھر کی ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور اپنی دونوں کو بھی زمین پر زور میں سے نہ مارتی، کہیں حضور کی طبیعت پر گراں نہ گزر جائے۔ یہ ہے ادب رسول۔ میں نے یار بابا جی فرماتے سمے چار ٹنگا رہنے بھی پتا حضور دا ادب کیے تے دو ٹنگا رکھ کے ساری زندگی چلے بھی کٹیے، بسترے بھی چکے پھریے کہ حضور دا ادب نہ سمجھ آلے رکھتی لینا۔ بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے۔ اوے بابا جی فرما کے کیسے بھی لوٹے بسترے ساڑھے بڑے نہیں سے لے کر آئے، داتا صاحب کیوں لوٹے بسترے لوٹے بسترہ کا اسلام نہ تعلق نہیں ہے۔ داتا صاحب ایک نگاہ لے کے آئے، خواجہ صاحب ایک نگاہ لے کے آئے، 90 لاکھ کلمہ پڑھایا۔
ایک نگاہ ہے جائے علامہ خادم حسین رضوی لوگ پوچھتے ہیں سنی ہوندہ کون ہے ہون سارے کہنے ہیں جی اس کو سنی کہتے ہیں تو ہم بھی سنی ہیں میں کہا تسا دیکھے نہیں بابا جی آگے سن تسا جڑے دیکھے ہی نہیں کہنے امام محمد رضا ایسے تھے ویسے تھے ان کا رنگ صاف نہیں تھا میں کہا جڑا خادم حسین رضوی کا رنگ دیکھ لگے جو امام محمد رضا بابا جی فرمانے سن کندھاری پٹھان ہوئے تے حضور دی ناموس رسالت دا محافظ ہوئے اور جناب امام اہل سنت ہوئے مجدد دین و ملت ہوئے جنہ دی اولاد وچوں حضرت پیر سیدی اختر رضا خان صاحب دی سچی بات ہے انہاں دی حقیقت بات ہے اے بابا جی نے میری ذاتی گل سی میں کہا حضور فرماتے لوگ بابا جی فرماتے سن حضرت اختر رضا دی چہرے دے اوتے اکھ نہیں ٹکدی تے اعلی حضرت دا عالم کی ہوئے گا جڑے فرمانے کہ حضرت امجد علی اعظمی جدو آپ کو لائے آخری وقت قریب المرگ اور عاشقاں نال تا موت پھر فیض لینا دی نا اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے کوئی بات جو فتوے لاندہ پھر ایک ایڈی گل ہے اس سے ثبوت بھی موجود ہے کہ عاشقاں نال جڑی موت ہے وہ فیض لینا دی انہوں نے تنگ کرن نہیں آندی اس سے بڑے سارے ثبوت موجود ہیں حضرت امجد علی اعظمی فرماندے آپ فرماندے کہ جدو میں اعلیٰ حضرت کو پہنچا تو اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی صبح میری صاحبزادی آئی سن تشریف لے آئی سن میں دماغ پہ بڑا زور دین دے باوجود انہاں دا نام زبان تے نہیں لیا سکیا لیکن حضرت امجد علی اعظمی فرماندے نے اس وقت اعلیٰ حضرت دے پیروں کی طرف جان نکل چکی سی اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی اس کے باوجود حضور دی عظمت دیاں حضور دی بلندی دیاں حضور دی شان دیاں رفعت دیاں جتنیاں دلائل جتنی حدیثاں جتنی آیات اور حضور دے دفاع میں جتنی آیات او میرے دل میں دماغ میں زبان پہ حاضر ہی موجود ہیں اللہ اس محبت اس محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اصل محبت اصل محبت غیرت و عظمت 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 یہ سعادت سرائے نہیں اس طرح کی گلہ نہیں کرنی ہے اس طرح کی گلہ بالکل نہیں کرنی ہے کام ہے ان کے سے اوہی بس اوہی اور یاد رکھنا امام احمد رضا نو جڑی عزت ملی نا میں بابا جی دے الفاظ دوران لگا بابا جی فرمانے سن حضور دے در تے جا کے اپنے آپ کو خاک کر دیتا اس تو بعد عزت بڑھائی فرمایا ورنہ پا علم ہوگے نا تے 40 من اس کو سنبھالنا واسطے عقل چاہیے بابا جی فرمانے پا علم چھٹاکی ہوگے نا کسی کو تے 40 من عقل چاہیے تے وہ کوہ گرا علم دا حکمت دا فضل دا اتنا بڑا کوہ گرا اور ایک این کلم ایک زبان ایک قدر تحریر ایک این ذرا جتنی بھی لفظش نہیں نہ کیوں نازا ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر ہاں بابا جی فرمانے سے مجدد وہ نہیں ہوتا جڑا اوکھے ویلے اپنی قوم کو چھڈ کے کینیڈا نس جاوے نہیں وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا مجدد کی شان ہی ہے ہر ظلم ہر کفر ہر جناب بے عربی کے سامنے آئے کر کے توبہ کر کے کھڑا چھوڑا دے مجدد کی شان ہی ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ایک لوگ آئے سن میرے کو مجددیت سمجھان کہنے لگے جی حکومت لینا مقصد نہیں حضرت مجدد پاک نے جناب حکومت میں لوگوں نے صدقہ کیتا میں کہہ رہا ہوں حضرت تو پتہ ہی نہیں حضرت مجدد پاک نے صدقہ کس طرح کیتا جنہاں کو اسی رہے ہیں بڑے پکے نقش بندی بھی سن بڑے پکے قادری بھی سن
تے بڑے پکے رضوی بھی سن اور جنہ دے بارے علامہ اقبال فرماندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار وہ مجدد اور وہ مجدد نہیں ہو سکتا جڑا قوم جناب گلا کردیا آپ بھی گھٹا جاوے پھر شریعت بھی گھٹانا جاوے پھر جناب جا کینیڈا اور باہر دے ملک کا بریک لگے مجدد تا ہوندا جڑا ہر ظالم دے سامنے کھڑا رہے ہر جناب بے عربی دے سامنے کھڑا رہے بڑے بڑے فتنے اٹھن تے مجدد او ہوندا جڑا کہے کہ کبے اوئے ایک جگہ تحقیق نہیں ایک جگہ ادب دی ہے مجدد او ہوندا اور کہندا ہے تحقیق دی جگہ نہیں ہے مجدد وہ ہوندا جڑا ادھروں جناب کوئی فتنہ شروع ہو جائے یا ادھروں تو مراد ہے کہ صحابہ ونو ادھروں جناب اہل بیت کے خلاف کوئی بھوکنا شروع ہو جائے تو مجدد وہ ہوندا تسی دوویں جھوٹے ہو تسی کہندے ہو ایک کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور کو ابو بکر عمر جیسے خلیفہ ملے دوسرے کہندے حضور دی قسمت اچھی کہ حضور کو حسن اور حسین جیسے نواسے ملے بابا جی نے فرمایا نہیں تسی کمینیوں دوویں غلط کہندے ہو ابو بکر عمر کی قسمت اچھی کہ حضور آقا ملے حسن و حسین کی قسمت اچھی کہ حضور نانا ملے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور میں اپنے تمام علماء نہ گزارش کراں گا بابا جی فرماتے سر میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں بڑیاں چیزاں پڑھیاں کدی علم دے نال سیر نہیں ہویا اے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیتا حضور دے صدقے کہ اعلیٰ حضرت دے فتاوی شریف دا ایک صفحہ پڑھن نال بابا جی فرماتے سن میں سیر ہو جانا اے مجدد کی نشانی ہے ایک گل ہی نہیں 14 گھنٹے تقریر ہوئے بعد جو سمجھ نہ آیا حضرت کہنا کی چاہتے سن اے نہیں گل مجدد دی شان ہے کہ ایک صفحہ پڑھ لو فتاوی رضویہ شریف دا تے بندہ سیر ہو جاندا اے کہندے نا ایک جمعے 10 جمعے دی تقریر بندے نوں یاد ہو جاندی اعلیٰ حضرت دا ایک فتاوی رضویہ دا صفحہ پڑھن نال اور وہ اعلیٰ حضرت دی شان اور حضرت پیر صاحب فرما رہا سن اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کتاب لکھی الدولت بابا جی فرماتے لکھی کس طرح انہوں نے پوچھا حضرت تہاڈی تے لائبریری ہندوستان وچ تے لکھی کس طرح آپ نے فرمایا میں حضور دے حرم وچ داخل ہو گیا 102 بخار یا 3 بخار چڑھیا ہویا اعلیٰ حضرت میں سیدہ دی نشانی ہے بخار رہنے اے اعلیٰ حضرت دا دتا ہویا بخار ہے بابا پیر صاحب نے حضرت اعلیٰ حضرت کو بخار چڑھیا تے جناب حضور حرم میں داخل ہو گئے تے اعلیٰ حضرت فرمانے سامنے میں دیکھا کہ کعبہ شریف کے دروازے دے اوپر حضور جلوہ گرن جدوں میں دائیں دیکھا تے مولا کائنات جلوہ گرن جدوں میں بائیں دیکھا تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جلوہ گرن تے فرمایا کہ کسی کتاب کس طرح لکھی فرمایا حضور مولا علی نو دستے رہے مولا علی حضور غوث پاک نو دیکھتے رہے تے وہ مینوں دستے رہے میں کتاب لکھتا رہا اور آج بھی عربی ادب کا بہت بڑا خزانہ بہت بڑا خزانہ دولت المکیہ بہت بڑا خزانہ علماء حیران اور یار جنہ دے بڑیاں دے حافظے دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے انہاں دے نال ساڈے گلاں کردے ہیں جنہاں نوں یہ پتہ نہ لگے بھئی ادھر روڑے تے ادھر جوڑے اس گلاں کردے ہیں ساڈے بڑیاں دے بارے ایک میں ہو سکتا اور حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ دے جڑے والد سن نا او کچھ متاثر ہو گئے غیرہ کو کچھ متاثر ہو گئے تھے اعلیٰ حضرت نے کتاب دیتی اپنے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ نال روزانہ گل کرن او منن نہیں ایک دن مولانا نعیم الدین مراد آبادی گھر آئے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی کتاب دے دیتی اپنے والد نے تے وہ شاعر بھی سن نزہت آپ دا تخلص سی تے آپ جناب شاعری بھی کرتے سن تے جدو ساری رات اعلیٰ حضرت کی کتاب دا مطالعہ کیتا نا تے صبح اٹھ کے کہنے لگے پھرا ہوں میں اس گلی میں نزہت جس میں گمراہ ہو شیخ قاضی
کہ راہ ہوں میں اس گلی میں گزر جس میں گمراہ شیخ قاضی، اب رضائے احمد اسی میں جانو، احمد رضا ہو جس سے راضی۔ اور دور حاضر دے سارے فتنے کیونکہ اسی اس مجدد منن والے ہاں جنہاں نے ہر کفر دا ہر فتنے دا مقابلہ کیتا، تے اے یاد رکھنا اسی رضا دے منن والے رضوی دے پھیرا، اسی رضا دے منن والے رضوی دے پھیرا، اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی رضا دے منن والے رضوی دے پھیرا انشاءاللہ۔ اور او نہیں انہاں نوں غلط فہمی کہ اے ٹرانسجینڈر ہوئے یا کوئی اور شے ہوئے، اس دے اوتے قوم نوں ٹھنڈے الفاظ دے نال سمجھا کے اور جناب کوئی چوریاں کر کے رات کو جناب قوانین پاس کر کے بچ جان گے۔ ساڈے بڑیاں نے اس ملک دا نقشہ اس واسطے پیش نہیں سی کیتا کہ پھر تسی شریعت دا مذاق اڑاؤ، جڑا شریعت وال رستہ جاندا او شریعت دے متوالیاں والوں ہو کے جاندا ہے، یاد رکھنا۔ اور ہر جگہ دے تے ناکا لگیا ہویا اور وہ رضوی ناکا، اور ایک اس طرح ہو سکتا کہ تسی شریعت نال کھلواڑ کر کے گزر جاؤ آرام دے نال، اے نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جناب کیسے ممکن ہو سکتا ہے میرے آقا و سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پورا گل سنا دینا پھر اس تو بعد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من النساء بالرجال۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اے ساری زندگی کے اندر حضور نے تو کسی کو کچھ کہا نہیں، حضور رحمت للعالمین ہے۔ دیکھو میرے رب دی رحمت دا سب نالوں بڑا مظہر میرے آقا و مولا دی ذات ہے، اور میرے آقا و مولا انہاں دے اوتے لعنت کر رہے ہیں۔ او مرد جڑے مشابہت اختیار کرن عورتاں جیسی، اور او عورتاں جڑیاں مشابہت اختیار کرن مرداں دے نال، سرکار نے انہاں اوتے لعنت فرمائی۔ اے میرے دسو کہ تسی لانتی بن کے انہوں نے حقوق دیو گے؟ بھائی قوم بچی کھڑی، قوم غلط سمجھ دی، لیکن تہانوں کی ہویا راتوں رات تسی انہوں نے جناب حقوق دین دی گلاں کرو۔ انہوں نے حقوق دین دے اور بھی بڑے طریقے ہیں، انہوں نے مہانہ جناب خدمت کرو، انہوں نے حکومت کی طرف وظیفہ دیو، انہوں نے جناب اپنی نوکریاں دیو، انہوں نے سارے معاملات کرو، لیکن تسی اے کہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اتنا غلیظ عمل اسی معاشرے میں تسی قانونی حیثیت بنا دیں گے۔ میں کہا تسی قانونی حیثیت بناؤ گے، اس کو بعد جدو اسی مر جاؤں گے ساڑھے ہونے تسی حضور دے قانون نال حضور دی شریعت نال نہیں چھڑ سکتے۔ اصلا ایک گردنہ رکھی حضور واسطے۔ اور زندہ باد زندہ باد نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور
اے یاد رکھنا اے لبیک آخری انہاں واسطے دیوار ہے، سارے دین دشمنوں واسطے، سارے اسلام دشمنوں واسطے، ہر جو بھی قوت ہے جڑی اسلام مخالف ہے، دین مخالف ہے، اون دے واسطے آخری دیوار لبیک ہے۔ اور اے میں تانوں دسی جاواں نال، کوئی کسے حلیے دیکھو او کسے دی حلیے چے، پیری دے حلیے چے، مشائخ دے حلیے چے، مشائخ دے حلیے چے، علماء دے حلیے چے، جناب کسے بھی حلیے چے، سیاست دے حلیے چے، سماجی جناب رنگ چے، وکالت دے کسے بھی حلیے چے، او لبیک دے خلاف بول رہا، تسی اے سمجھ لینا کہ اس کی ڈوری کدھروں پیچھے ہو رہی۔ ہاں او بھائی ہن بولو نا، ہن شریعت کے خلاف گل ہوئی، سارے اندر بڑھ کے بیٹھ گئے۔ بھائی تہانوں لبیک دے نعرے نال کی تکلیف ہے؟ سانو پتا کہ تسی کیوں بول رہے ہو، اس واسطے کہ کفر نے تہانوں اختیار کیتا کہ لبیک دے نال اسی دا ٹاکرا نہیں لے سکے، ہن تیار کر لیے مقام شوت والے منافقن، یہ انہوں دی نسل جوان جڑے ان لبیک کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، یہ 350 جب واپس آئے سن بچ گئے سن، پھر سرکار نے مسیحی اٹھوا کے ایک باہر کڑے سی، یہ انہوں دی نسل جوان۔ اور بھائی حضور دے دین کا اتنا بڑا کھلواڑ ہو جائے، اتنی بڑی مذاق ہو جائے تو ہاڈے لب جنبش نہ کرن، لبیک کا نعرہ لگ جائے تو تسی کہو یہ نعرہ سٹیج سے نہیں لگے گا، میں کہا یہ نعرہ تو ہاڈے گھروں نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ اور کیونکہ ساڑھے بڑے مکمل سیاسی سن، اسی بھی الحمدللہ سیاسی ہاں، ہون وہ کہندے وقت ہوا چاہتا ہے لانتی اعظم کو رگڑنے کا، وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے نا جی، جس کے دل میں حضور کی غیرت نہیں ہے اس سے بڑا لانتی کون ہے؟ جو حضور کے کہتے ہیں ہم آج کے رسول ہیں، اے سارے وہ بیٹھے اے اشاقان رسول ہیں، اے وہ چھوٹے بچے تو لے کے وہ سارے اشاقان رسول ہیں۔ میں نے دسو او ملعون میکرون نال ملاقات دے وقت جے انہاں جو کوئی ایک ہوندا تے پھر جفے پینے سن یا کی ہونا سی؟ پھر جفے پینے سن پہنے جدو گل کرو ہم بھی آج کے رسول ہیں، اے انہیں ربیع الاول شریف آئے دی ومار صلی اللہ رحمت للعالمین، میں کہ اگے بھی پڑھنا ملعونین اینما ثقفوا وقتلوا تقتیلا پڑھنا، اے تو پڑھی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں، تو ہمیں اتنا دین یاد ہے جتنا کفر چاندہ، سانو او دین یاد ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے فاروق اعظم تو لے کے عثمان غنی تو لے کے حضرت حیدر کرار تو لے کے حضرت امام احمد رضا تک اور امام احمد رضا تو لے کے علامہ خادم حسین رضوی تک اور علامہ خادم حسین رضوی تو لے کے جناب کوٹ لکھپت تک اور کوٹ لکھپت تو لے کے وزیر آباد تک، یہ سارا دین ایسا پڑھیا۔ تاریخ درست کرن واسطے اس لانتی اعظم گھر کی گل سنا جاواں، اے بھول نہ جاوے کدھرے، کہیں گے بڑے تشدد پسند ہے جی یہ بات نہیں کرتے، میں کہو گل سن، ساڈے علامہ مقصود صاحب سن، اے جڑے علماء جانتے ہوں گے، علامہ مولانا مقصود صاحب جڑے اللہ داتا حضور دے امام سن، علامہ مولانا مقصود صاحب سارے نوں یاد آ گئے۔ ہن اگلی گل بھی سنو، علامہ صاحب مشرف دے دور چ داتا حضور دے امام سن تے میاں شریف مر گیا، انہاں دا پیو اے بدماشاں دا، او جناب مر گیا تے انہاں نوں جنازے دا کیا گیا، انہاں نے انکار کر دیتا۔ جدوں اے واپس آئے نا حکومت 2008 تے انہاں نے علامہ مولانا مقصود صاحب نوں امامت تو اتار دیتا۔ انہوں نے کیا بھئی تسی میں کیوں اتاریا؟ انہوں نے کہا جی تسی ساڑھے پیو دا جنازہ نہیں سی پڑھایا۔ میں کہو جڑا تیرے پیو دا جنازہ نہ پڑھاوے اے فرض کفایہ فرض عین بھی نہیں، تو اس نو امامت اتنے نہ رہن دینے تے جڑا حضور دے گستاخاں نال جفے پاوے اسی انہوں وزارت عظمہ تے رہن دیئے۔
गल समझ आई कि नहीं आई? हाँ, और इंशाअल्लाह इतना पेड़ लगेगा, नहीं तो ये फिर कहेगा मन सब्बा नबियन फक्तुलू। और वो जरा दूसरा ताजा शैतान निकाला गया, हाँ, तख्त के वक्त से उतारा हुआ यकलक शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? वो कहते सी मेरे को भी बड़ी ताकत और बड़े जनाब तकरीर करता सी और जनाब बहकाना फिरदा कौम नू। मैं कहा तेरे नाल भी इंशाअल्लाह बड़ा बड़ा पेड़ लगेगा। और लोग कहने जी वोट नहीं है, मैं कहा झले तेनू किसने कहा सी वोटां वास्ते आया, असी तो हुजूर की इज्जत वास्ते आए, असी तो हुजूर की इज्जत वास्ते आया। और जदों कौम नू पता लग जाएगा ना ये जनाब मुखलिसन, अजे कौम भी जनाब दाएं फिरदी और बाएं फिरदी, ए जेड़े जनाब मकामे 30 वाले ना ये अजे दुरुस्त नहीं हो रहा है और इन्हां दा भी होने वाला वक्त आ गया। हाँ, जेड़े जनाब कहते सन तब्दीली आएगी, तब्दीली की चस भी लै लई, फिर कहते तजर्बाकार आएंगे, तजर्बाकारां दी भी चस लै लई, अजे मजीद इन्हां रगड़ा निकलना। लेकिन जेड़े हुजूर दे दीवाने ने हुजूर दे दीन नाल खड़े ने इस तरह करके, और एक कहने के जनाब वो इस्लामी लीडर है। मैं क्या इस्लामी लीडर दी नुमाइंदा शीरी मजारी जड़ा शाह साहब ने फरमाया सी बावलपुर, और शीरी मजारी वो बिल पेश करने वाली, हाँ जी, फिर बिल के मुसद्दे उत्ते गुफ्तगू करने वाले कौन सी? नून लिखिए, मुसद्दे उत्ते गुफ्तगू करने वाले, फिर उसको पास करने वाले पीपल्स पार्टी और जनाब नून लीगी है, ये सारे इस तरह कुफर के खिलाफ सारे इकट्ठे हैं। लेकिन हुजूर दी जदों नामूस का बिल पेश होया, एक मरदूद पार्टी जड़ी पीपल्स पार्टी ये बाइकाट करके बाहर निकल गई थी, दूसरे जनाब इस तरह करके निकल गया सन। सानू अजे भी अखा नहीं खुलियां कि किने दी गुमाश्ते, एक किने दे तर्जमान हैं, एक किने दे जनाब हैं। जदों हुजूर दी इज्जत का बिल पेश होया, एक बाइकाट करके बाहर आ गया, एक एहतजाज करके जनाब दाएं निकल गया, एक पेश करने वाले नस गए। लेकिन जदों जनाब इतना बड़ा शरीयत के नाल मुतसादिम बिल पेश होया, ये सारे इकट्ठे। इसका मतलब होया कि गलत नहीं सी किया कि 12 खिलाड़ी होन ते 13वां बाहर बैठा, इन्हां सारे लड़ना एक जगह, इन्हां सारे लड़ना एक जगह। इन्हां के खिलाफ अगर कोई रह जाएगा तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम रह जाएंगे। और कहते हैं इन्हां दे नाल इत्तेहाद, एडजस्टमेंट, मैं क्या लिटर एडजस्टमेंट, छितर एडजस्टमेंट इंशाअल्लाह बड़ी बेहतरीन किस्म दी, हाँ, और बड़ी बेहतरीन किस्म दी। एक जनाब लिटर बरेली दा, एक छितर जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि दा, अल्लाह खैर करे आखिर अल्लामा इकबाल का ताल्लुक इमाम अहमद रजा दे नाल, दो अशआर सुना के मैं तुहाडे तो इजाजत चाहता हूं। हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तर्जमा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तर्जमा, ए बाबा जी तर्जमा कर सकते सर, असी सुनान दिया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके। अल्लामा इकबाल कहता, तू फरमोदी राह बता गिरफ्तेम, तू फरमोदी राह बता गिरफ्तेम, वरना जिस तुम्हारा मंजिल नीस। इकबाल कहता, या रसूलल्लाह तुसी फरमाया मैं काबे चला गया, वरना तुहाडा डर छड़ के मेरा काबे जाना कम कोई नहीं। तुसा फरमाया मकाम इब्राहिम के नफल पढ़ने, तुसा फरमाया जनाब तवाफ़े काबा करना, तुसा फरमाया तवाफ़े काबा करदे रमल करना, तुसा फरमाया हजर अस्वद चुमना। या रसूलल्लाह तुहाडियां जानियां छड़ के मेरा किधरे और काम नहीं सी। ए ताल्लुक है, एवें नहीं बाबा जी हाफिज इकबाल
اور جنہوں نے بڑا پڑھے لکھن دا جناب چاسی جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بابا جی چیلنج کر دے رہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. اعلیٰ حضرت بہت ہوتے نا، بہت ہوتے. علامہ اقبال کے ایک شعر کا مطلب نہیں لیا سکے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اس کا ترجمہ نہیں لیا سکے. اعلیٰ حضرت کا مقام تو پھر بہت بلند ہے نا. اور علامہ اقبال آخر کہندا اے سارے دے بارے، اقبال کہندا دین اگر در پختہ بے آداب عشق. اقبال کہندا ہوئے انہاں کو جے بے ادبا کو جا کے دین نہ سکھیں اور انہاں خوشیاں کو جا کے دین نہ سکھیں، جنہاں نو کھڑے ہو کے جناب قومی ترانہ کا پڑھنا آندا مصطفیٰ جان رحمت کے ڈیڈن مروڑ اٹھتے ہیں. انہاں کو نہ چاہیے. اور جڑے قدم قدم سے کہتے ہیں جی قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جناب وہ شہباز قدم بڑھاؤ نواز قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اے تو انہوں نے کہنا آندا انہوں کے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ بجے تو کہتے ہیں یہ کہاں سے نکال لیا. میں کہا تو عمران دے نال ہے جیسی کہ یا رسول اللہ اسی تواڈے نال اسی تواڈے واسطے حاضر ہاں تے تیرے جڑے درد ہوے اے کیویں ہو سکدا. اور جناب تاجدار ختم نبوت دے نعرے نال تانوں چڑھ ہوے تے ذکر چھیڑیے ان کا، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اور مولے دے نا تو بڑا کون مولے دے؟ اے سارے مولے دے جڑے دین نہ ٹکرا رہے ہیں صبح شام میں نا تو بڑا جڑا مولے دے. اے ہی مریدیت ہے شریعت جو فرماندی جو جناب شریعت کے قوانین ہیں انہوں نے پامال کرے نا تو بڑا مولد کون ہے؟ اس رگڑے تو ان سارے آ گئے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. ہون جڑے سانو سمجھان آنے اسی انہوں نے کوئی گل سنانی کہنے جناب تھوڑا جہاں ہاتھ کھلا کر لو میڈیا تے آ جاؤ گے. یہ اسی انہوں نے کہوں گے ساڑھے امام فرماندے ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. اور غیر میں چل جائیں بے دینوں کے دل. اور لبے کرا یا رسول اللہ کی قسم یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور بابا جی فرماتے سن نہ ساڑھے بڑے نے کوئی اس طرح دی گل لکھی کہ مولی خادم منہ چھپا کے آوے، یا ساڑھے مسلک کے کوئی اس طرح دی گل ہے کہ اسی چھپا چھپا بیان کریں. اے ساڑھا مسلک ہے، اے اسی سٹیج سرے دار بھی اور سرے ممبر بھی ہر جگہ بیان کریں گے. اے ساڑھا مسلک ہے، اس نو اسی کھول کے بیان کریں گے. ساڑھے بڑے نے کوئی اوجیاں گلاں نہیں لکھیاں کہ اسی منہ چھپا چھپا کے وہ گل پیچھے تے وہ گل اگے کر لئیے. جو لکھیا سچ لکھیا اور جو لکھیا حق لکھیا، اور اس کے مطابق ساڈا عقیدہ بھی ہے، اس کے مطابق ساڈا رستہ بھی ہے، اور اس کے مطابق ساڈی جماعت بھی ہے، اور اس کے مطابق ساڈی منزل بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ دین کے رستے پر قائم رکھے. اور وہ دین
جو میرے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے، جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، وہ چمکتا ہوا دین اللہ تعالیٰ ہمارے نظریات کو، ہمارے اصولوں کو، ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے راستے پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔